الحمد لله وحده الصلاة والسلام على نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا بعهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے میرے ساتھ مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الحمدللہ، اللہ پاک کا کروڑ احسان کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جمعہ کے دن کی برکت کے صدقے درس قرآن کی برکات نصیب فرمائیں. آج درس قرآن کا آغاز سورہ بقرہ کے 24ویں رکوع اور دوسرے پارے کے 8ویں رکوع سے ہوگا. یہ جو رکوع کی ابتدا ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ جو سورج ہے یہ تو روزانہ ایک ہی شکل میں رہتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، نہ ہی یہ کم ہوتا ہے نہ ہی یہ بڑھتا ہے، بلکہ جیسا ہے ویسا ہی رہتا ہے. لیکن یہ جو چاند ہے یہ کبھی باریک ہوتا ہے، کبھی مکمل ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آتا. تو اس کے بارے میں سوال کیا. خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الاہلہ. اے محبوب، وہ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں. یعنی لوگ چاند کے مہینوں سے اپنے دن کی گنتی پوری کرتے ہیں. چاند کے گھٹنے بڑھنے سے اپنے دن کی گنتی پوری کرتے ہیں. تو یہاں پر چاند کے گھٹنے بڑھنے کی وجہ بیان نہیں کی گئی بلکہ اس کا فائدہ بیان کیا گیا کیونکہ یہ زیادہ مفید ہے. تو فرمایا چاند کا گھٹنا اور بڑھنا یہ لوگوں کے وقت کو سمجھنے کے لیے ہے کہ جب چاند بالکل باریک ہو تو سمجھ لو مہینے کی ابتدا ہے، جب چاند مکمل ہو جائے تو سمجھ لو مہینہ آدھا ہو چکا، اور جب چاند
آسمان سے غائب ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ مہینے کی انتہا ہے۔ تو اس طرح اس چاند کے ذریعے انسان اپنے بہت سارے کام سر انجام دیتا ہے، اور یہ جو مہینے ہیں جن کو ہم قمری مہینہ کہتے ہیں، کہ جس کو ہم اسلامی سال سے تعبیر کرتے ہیں، کہ جب چاند نظر آتا ہے تو ہم مہینے کی گنتی شروع کرتے ہیں، اور جب چاند جو ہے وہ چھپ جاتا ہے تو ہم مہینہ مکمل کرتے ہیں، اور پھر جب نیا چاند نظر آتا ہے تو مہینے کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ سلسلے میں انسان کے بہت سارے کام ہیں، جیسے کہ عورت کی عدت کا مسئلہ، عورت عدت کیسے گزارے گی، اپنے مخصوص ایام کیسے پورے کرے گی۔ اس طرح زکوٰۃ کا جو مہینہ ہے وہ بھی قمری مہینے سے ہے، کہ زکوٰۃ کا سال مکمل ہوگا قمری مہینے کے اعتبار سے مکمل ہوگا۔ تو اس طرح انسانوں کے بہت سارے کام ایسے ہیں کہ انسان جو ہے وہ چاند کے ذریعے پورا کرتا ہے۔ یہ تو آج کل کا ہمارا دور ہے کہ جس میں ہمارے موبائل میں بھی کیلنڈر ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے دیوار پر لگا ہوا بھی کیلنڈر ہے، تو ہمیں اس شمسی مہینے کے ذریعے جو ہے مہینے کے گزرنے اور آنے کی بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن کوئی ایسی جگہ کہ جہاں یہ ساری سہولیات نہ ہو تو انسان چاند کو دیکھ کر مہینے کے گزرنے اور آنے کی اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو یہ جو نظام ہے یہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا خوبصورت نظام بنایا ہے کہ انسان کے پاس کوئی بھی آلات نہ ہوں، صرف آسمان کو دیکھ کر وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس وقت مہینے کا کون سا دن چل رہا ہے، کہ کیا مہینے کی ابتدا ہے، مہینے کا درمیان ہے، یا مہینے کا آخر ہے۔ تو فرمایا لوگوں کے لیے یہ وقت کی علامتیں ہیں، اور حج کے لیے کہ حج کے مہینے جو ہیں اس کی کاؤنٹنگ، اس کی گنتی اور اس کا اندازہ بھی جو ہے وہ اس چاند کے ذریعے لگاتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے سے داخل ہو، لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب جب حج کا احرام باندھتے تھے، چونکہ حج کی فرضیت تو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہو چکی تھی، تو وہ اپنے انداز میں زمانہ جاہلیت میں عرب حج کرتے تھے۔ تو جب وہ حج کا احرام باندھتے تو اس کے بعد وہ گھر سے جب احرام باندھ چکے تو اب اگر گھر میں داخل ہونا ہوتا تو دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ پیچھے کی طرف سے دیوار توڑ کر یا دیوار پھلانگ کر وہ گھر میں داخل ہوتے تھے، اور اس بات کو وہ نیکی سمجھتے تھے۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک رسم بنائی ہوئی تھی کہ اگر ہم یوں جب احرام باندھ لو اور حج کا ارادہ کر لو تو اب دروازے سے نہیں آ سکتے بلکہ پیچھے کی طرف سے آنا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی اس بات کا رد کیا گیا کہ یہ گھر کے پیچھے سے داخل ہونا یہ اصل نیکی نہیں ہے۔ اگر نیکی تمہیں کمانی ہی ہے، ثواب کمانا ہی ہے، تو اللہ کے حضور پرہیزگاری اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پھر تمہیں نیکی حاصل ہوگی۔ تو فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، ہاں نیکی یہ ہے کہ جو پرہیزگاری اختیار کرے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں اپنے دروازے سے آؤ،
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح حاصل کر لو، کامیابی حاصل کر لو۔ اس کے بعد آگے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی کافر تم سے جنگ لڑے تو تم بھی اللہ کی راہ میں اس سے جنگ لڑو۔ اس آیت کریمہ میں جو حکم ہے کہ جو کافر تم سے لڑتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو عورتیں، بوڑھے اور بچے گھر میں موجود ہیں کافروں کے، اگر وہ تم سے نہیں لڑتے تو تم ان کی طرف زیادتی نہ کرو، لیکن جو کافر ٹرین ہو رہے ہیں اور مستقبل میں وہ تم پر حملہ آور ہوں گے، یا پھر وہ نوجوان کافر کہ جو تم سے جنگ لڑنا چاہتے ہیں، تو تم بھی ان کے ساتھ جنگ لڑو، ان کے ساتھ جہاد کرو۔ تو فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ بڑھو، یعنی ان کے بچوں اور بوڑھوں کو نہ مارو، ان کی عورتوں کو نہ مارو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کافروں کو جہاں پاؤ وہاں انہیں قتل کر دو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم انہیں اس جگہ سے نکالو جس جگہ سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ یعنی مکے والوں نے جب تم پر مکے کی زمین تنگ کر دی اور تمہیں اس بات پر مجبور کر دیا کہ تم مکے کی سرزمین کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جاؤ، تو تم ایسے کافروں کے ساتھ جہاد کرو، جہاں تمہیں یہ نظر آئیں تم سے لڑتے ہوئے تو تم انہیں پکڑو، انہیں مار دو اور انہیں مکے سے نکال دو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مکے میں کوئی کافر نہیں رہنا چاہیے، کہ قرآن نے فرما دیا کہ ان کافروں کو اس جگہ سے نکال دو جس جگہ سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ تو فتح مکہ کے موقع پر دو ہی باتیں تھیں، یا تو کافر کو مار دو یا پھر وہ اسلام قبول کر لے۔ تو فرمایا یعنی کافر مکے میں نہیں رہ سکتا، کہ مکہ کافروں سے پاک کر دیا گیا۔ فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جو انہوں نے کام کیا اور انہوں نے جو تمہارے ساتھ سلوک کیا، تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، تو ان کا یہ فتنہ تمہارے قتل کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور تم ان سے جنگ نہ لڑو مسجد حرام کے پاس، یعنی حدود حرم میں تم ان سے جنگ نہ لڑو یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں جنگ لڑے، یعنی جب تک کافر پہل نہ کرے تم حرم کی حدود میں ان سے جنگ نہ کرو۔ تو یہاں پر حرم کی حرمت کا پاس رکھتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ جو حرم ہے، حدود حرم ہے، کہ جو خانہ کعبہ سے لے کر جو کچھ حصہ ہے جو جس میں مسجد الحرام بھی ہے اور اس کے باہر بھی مکے کا کچھ حصہ بھی اس میں شامل ہے، تو اسے کہتے ہیں حدود حرم۔ تو فرمایا ان حرم کی حدود میں تم ان سے جہاد نہ کرو، ہاں اگر وہ تم سے اس حدود میں رہ کر بھی جنگ کرتے ہیں تو اب تم ان کے ساتھ جہاد کرو۔
فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پس اگر وہ تم سے جہاد کرے، تم سے لڑے، تو تم انہیں قتل کر دو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی یہی سزا ہے۔ یعنی اگر یہ کافر تم سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تو تم انہیں قتل کر دو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر یہ باز آ جائیں، یعنی جو کافر تم جب انہیں قتل کرنے کی کوشش کرو اور یہ تمہارے سامنے باز آ جائیں اور اسلام لانے کا دعویٰ کریں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، تو بے شک اللہ گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور ایک دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ یعنی جب 6 سن ہجری کو مسلمان عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے تو کافروں نے انہیں روک دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور 8 ذی الحجہ کو فتح مکے کا وہ دن آیا، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ تم ان سے اس طرح جہاد کرو کہ یہ جو کفر ہے مکے کے اندر، عرب کی زمین پر اس کفر کا نام و نشان مٹا دو اور صرف دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو زیادتی نہ کرو مگر ظالموں پر۔ یعنی اگر کوئی کافر ایمان لے آتا ہے تو پھر تمہیں یہ اختیار نہیں کہ تم انہیں قتل کر دو، بلکہ جو ایمان لے آئے کفر سے باز آ جائے تو پس اس پر اپنے ہاتھوں کو دراز نہ کرو۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، اور حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں اور تمام حرمتیں ادب کے بدلے ہیں۔ یعنی فرمایا کہ ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام اور ادب کے بدلے ادب ہے۔ یہ آیت کریمہ اس لیے نازل ہوئی کہ جب سن 6 ہجری میں کفار مکہ نے مسلمانوں کو عمرے کی ادائیگی سے روکا، تو پھر مسلمانوں نے ان کے خلاف جہاد کی تیاری کی، تو بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ مسلمانوں نے، چونکہ وہ جو مہینہ تھا ذی القعدہ کا مہینہ تھا، تو بعض نے یہ اعتراض کیا کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینے میں ہتھیار اٹھائے۔ تو اس کے بارے میں قرآن کا نزول ہوا اور فرمایا کہ یہ جو ان کافروں نے مسلمانوں کو مجبور کیا تھا اس لیے مسلمانوں نے ہتھیار اٹھائے، تو پہلے تو ان لوگوں نے حرمت والے مہینوں کا پاس نہیں رکھا، تو اس پاس نہ رکھنے کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم ان سے ان کا بدلہ لو۔ تو فرمایا حرمت والے مہینوں کے بدلے حرمت والے مہینے اور ادب کے بدلے ادب ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، تو جو تم پر زیادتی کرے تو تم اتنی ہی اس پر زیادتی کرو جتنی وہ تم پر زیادتی کرتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔
وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ دو باتیں ذکر کی گئیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا گویا وہ خود کو ہلاکت میں ڈالتا۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہے کہ جیسے انسان نیکی کے کاموں میں خرچ کرے، صدقات خیرات کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے اور اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی ہے کہ انسان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی خرچ کرے۔ اور کیوں نہ خرچ کرے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن کی خوشی اس قدر ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام پر اور آپ کی قوم پر دسترخوان کا نزول فرمایا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی کہ یا اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ یہ نعمتوں کا اترنا، اس دسترخوان کی نعمت کا اترنا ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے۔ تو جب ایک نعمت کے اترنے کا عید کا دن قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ نعمت کہ جس کے اترنے پر رب تعالیٰ نے احسان جتایا اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کہ جب ان میں رسول کو نازل فرمایا، تو جس نعمت کے اترنے پر رب تعالیٰ احسان جتائے اس عظیم نعمت کے آنے کے دن عید کا دن کیسے نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ جو ہم نے قرآن مجید فرقان حمید میں سنا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو میلاد مصطفیٰ میں خرچ کرنا یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کس طرح بزرگان دین جو ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے تھے اور حضور کے میلاد پر خرچ کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت شمس الدین محمد بن ناصر فرماتے ہیں کہ جو ابو لہب تھا اس نے حضور کی آمد پر حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کر دیا تھا، تو جس انگلی سے آزاد کیا اس کافر کو عالم برزخ میں اس انگلی سے آزاد کرنے کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے کہ جس دن اس نے آزاد کیا اس دن اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے اور اسے اس انگلی سے دودھ دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا وہ تو کافر تھا اور حضور کی آمد کی خوشی اس نے منائی، تو جو شخص مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو اور پھر وہ حضور کے آمد کی خوشی منائے تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اسے کتنا کچھ عطا کیا جائے گا۔ اور پھر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وَدَدْتُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ جَبَلِ أُحْدٍ ذَهَبًا لَأَنفَقْتُهُ عَلَى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ الرَّسُولِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کی مثل سونا ہو تو میں سب کا سب حضور کا میلاد پڑھنے پر خرچ کر دوں۔ احد پہاڑ کی مثل سونا ہو تو حضور کا میلاد منانے پر خرچ کر دوں۔ پھر اسی طرح آپ فرماتے ہیں
حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں من حیاء لأجل قراءت مولد الرسول طعاما، کہ جس نے حضور کا میلاد پڑھنے کے لیے کھانا تیار کیا، وجمع اخوانا، اور لوگوں کو جمع کیا، وأوقد سراجا، اور چراغوں کو روشن کیا۔ آج ہم سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ لائٹیں تم کیوں لگاتے ہو، یہ اتنی لائٹوں کا اسراف ہے۔ ہم نے کہا یہ اسراف نہیں ہے، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کی خوشی ہے، اسے اسراف نہیں کہتے ہیں، یہ تو انفقوا فی سبیل اللہ کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور حضرت معروف کرخی کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور کا میلاد پڑھنے کے لیے کھانا تیار کرے، وجمع اخوانا، اور لوگوں کو جمع کرے، وأوقد سراجا، اور چراغوں کو روشن کرے، وَلَبِسَ جَدِيدًا، اور نئے کپڑے پہنے، وَتَعَطَّرَ وَتَجَمَّلَ، اور خوشبو لگائے، خوب سورے، کس لیے؟ تعظیماً لِمَوْلِدِهِ، حضور کی آمد کی خوشی کا احترام کرتے ہوئے۔ تو فرمایا حشرہ اللہ تعالی یوم القیامت مع الفرقۃ الاولی من النبیین، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے انبیاء کی صفوں میں کھڑا کرے گا۔ وَكَانَ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ، اور وہ اعلیٰ علیین میں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں وَمَنْ قَرَأَ مولد الرسول علی دراہم مسکوکۃ فضۃ کانت او ذہبا، کہ جو حضور کا میلاد کسی درہم پر پڑے ہے، چاہے وہ چاندی کا ہو یا سونے کا ہو، یعنی اپنے پیسوں پر وہ حضور کا میلاد پڑھے، اور فرمایا وَخَلَطَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ مَعَ دَرَاهِمَ آخَرَ، پھر ان پیسوں کو دوسرے پیسوں کے ساتھ ملا دے، وَقَعَتْ فِيهَا الْبَرْكَةُ، اللہ پاک اس میں برکت ڈال دے گا۔ فرمایا وَلَا يَفْتَقِرُ صَاحِبُهَا، اور ایسا کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوگا، کبھی اس پر تنگدستی نہیں آئے گی۔ وَلَا تَفْرُغُ يَدَهُ بِبَرْكَةٍ، اور کبھی بھی اس کے ہاتھ سے برکت نہیں جائے گی۔ تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، حضور کے میلاد کے دن خرچ کرنا۔ تو جو لوگ حضور کا میلاد مناتے ہیں اور اس میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو ان کے لیے آپ نے سنا کہ کتنی خوشخبریاں ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ انبیاء کی صفوں میں اٹھائے جائیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دل کھول کر میلاد مصطفیٰ منانے پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈال لو۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرو کہ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ حج اس کے مخصوص ایام ہے کہ 8 ذی الحجہ کو مکے سے نکلتے ہیں حاجی، اور پھر منی کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور وہاں پر رات گزار کر 9 ذی الحجہ کی صبح عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، پھر وہاں سے شام میں مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، پھر 10 ذی الحجہ کو دوبارہ منی آتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، سر منڈاتے ہیں، احرام کھولتے ہیں، پھر مکے دوبارہ جاتے ہیں، وہاں پر جو حج کا دوسرا رکن ہے طواف، وہ طواف کرتے ہیں، اور اس کے بعد آ کر دوبارہ منی میں ٹھہرتے ہیں۔ پھر 11 اور 12 ذی الحجہ کو منی میں
کنکریاں مارتے ہیں، اور پھر جنہیں 13 کی کنکریاں نہیں مارنی ہوتی تو وہ 12 کو ہی واپس آ جاتے ہیں، اور جنہیں 13 کی کنکریاں مارنی ہے تو وہ 13 کی صبح کنکریاں مار کر اس کے بعد وہ دوبارہ واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ حج کے مخصوص ایام ہوتے ہیں کہ جو 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے درمیان تک ہوتے ہیں، جبکہ عمرہ یہ انسان پورے سال میں جو حج کے ایام ہیں ان کے علاوہ پورے سال میں جب چاہے کر سکتا ہے، رمضان کے مہینے میں بھی، ربیع الاول کے مہینے میں بھی، جب انسان چاہے عمرے کے لیے جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی حج و عمرہ کی سعادتیں عطا فرمائے اور ہمیں بھی حرمین طیبین کی زیارت عطا فرمائے۔ فرمایا حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم روکے جاؤ تو جو میسر آئے وہ قربانی آگے بھیجو۔ یعنی کہ اگر تم حج اور عمرے کا احرام باندھ چکے ہو اور کسی وجہ سے تمہیں حج اور عمرے سے روک دیا جائے تو فرمایا اب تم حرم کی حدود میں ایک قربانی بھیجو، ایک جانور بھیجو کہ جسے حرم کی حدود میں ذبح کیا جائے، اس کے بعد تم اپنا احرام کھول دو۔ تو فرمایا پس اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم اپنے سروں کو نہ منواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے کو پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، تو پس تم میں سے جو مریض ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے، یعنی کہ کوئی بیمار ہو گیا ہے اور مزید آگے اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکتا، یا پھر کسی کے سر میں کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ جو اسے اپنا سر منوانا پڑے گا، تو فرمایا فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو تم فدیہ دو روزہ رکھ کر، صدقات و خیرات کر کے، یا قربانی کر کے۔ یعنی کہ جو احرام والا مجبوری کی وجہ سے اسے سر منوانا پڑے تو یا تو وہ 3 دن روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو کھانا دے، یا پھر انہیں صدقہ فطر کی رقم دے، یا پھر جانور ذبح کرے۔ نماز میں جب واجب چھوٹ جاتا ہے تو نماز میں اگر واجب بھولے سے چھوٹ گیا تو سجدہ سہو سے واجب کی ادائیگی ہو سکتی ہے، اور اگر حج میں واجب چھوٹ جائے تو حج کا واجب قربانی کی صورت میں پورا کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم اطمینان میں ہو، یعنی کہ تم جب اللہ کے لیے جب تم حج ادا کرنے جا رہے ہو اور اب تم میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور وہ جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی ہے، تو فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو عمرے حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں حج تمتع اور حج قران، کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد، ایک حج تمتع اور ایک حج قران۔ حج افراد یہ ہے کہ انسان صرف حج کا احرام باندھے اور حج کے ایام میں صرف حج ادا کرے، اور ایک ہے حج تمتع۔ حج تمتع یہ ہے کہ انسان پہلے عمرے کا احرام باندھے، پھر عمرہ ادا کرے اور وہ احرام کھول دے، اس کے بعد حج کے جب ایام آئیں تو دوبارہ حج کا احرام باندھے، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے بہت سارے پاکستانی جب یہاں سے حج کے لیے جاتے ہیں تو جن کی فلائٹیں کچھ پہلے ہوتی ہیں تو وہ پہلے عمرہ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، اور جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں
تو دوبارہ حج کا احرام باندھے، تو اسے حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اور ایک تیسرا حج ہے، وہ ہے حج قران۔ حج قران یہ ہے کہ حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھے، یعنی کہ عمرہ ادا کرے اس احرام سے، اور اس کے بعد احرام کھولے نہ، بلکہ اسی احرام کے ساتھ اپنے حج کو بھی پورا کرے، اسے کہتے ہیں حج قران۔ تو فرمایا جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے، یعنی کہ جو حج بھی کرے اور عمرہ بھی کرے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ، تو اس پر قربانی ہے جیسی بھی اسے میسر آئے، یعنی کہ یہ قربانی جو ہے یہ شکرانے کی قربانی ہے، کہ جو حج کرتا ہے اور حج تمتع یا حج قران کرتا ہے تو اسے منی میں قربانی کرنی ہے، اور یہ قربانی جو ہے شکرانے کی قربانی ہے۔ تو فرمایا جو شخص قربانی کا جانور نہ پائے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جو قربانی کا جانور نہ پائے، فَالصِّيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو وہ حج میں 3 دن روزے رکھے، یعنی کہ جو حج کے ایام ہے، حج کے ایام میں 3 دن روزے رکھے، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور جب حج سے لوٹ آئے اپنے گھر کی طرف تو پھر 7 روزے رکھے، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 مکمل ہیں، یعنی کہ 10 روزے رکھنے ہیں، 3 روزے حج کے ایام میں اور 3 روزے اور 7 روزے اس وقت کہ جب انسان حج کر کے دوبارہ گھر کی طرف لوٹے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے ہے کہ جو مکے کا رہنے والا نہ ہو، یعنی جو مکے کے اندر رہ رہا ہے تو اس کے لیے حج قران اور تمتع کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ وہ حج کے ایام میں صرف حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ یہ جو اجازت ہے یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو مکے سے باہر سے آ رہا ہے، جیسے کہ دوسرے دیگر ممالک سے لوگ آتے ہیں، پاکستان سے، ہندوستان سے اور دیگر ممالک سے، تو جو دیگر ممالک سے آ رہے ہیں وہ حج قران و تمتع کر سکتے ہیں۔ جو مکی ہے یعنی مکے کا رہنے والا ہے وہ حج افراد ہی کر سکتا ہے، حج قران و تمتع نہیں کر سکتا۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور تم جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں رکوع کا اختتام ہوا، محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ اب اس کے بعد دوسرے رکوع کی ابتدا ہے، اور جو حج کے مہینے ہیں ان مہینوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج کے 10 دن جو ابتدائی جن میں حج کے ایام ہوتے ہیں، یعنی کہ 7 ذی الحجہ سے 12ویں ذی الحجہ تک، اور اس کے علاوہ شوال اور ذی القعدہ کا مہینہ، تو فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، فمن فرد فیہن الحج، تو جو ان ایام میں حج کی نیت کرے۔ چونکہ پہلے زمانے میں آپ کے علم میں ہے کہ جو سفر ہوتا تھا وہ اونٹوں پر ہوتا تھا یا بحری جہازوں پر ہوتا تھا، تو جب بھی کوئی شخص حج کے لیے روانہ ہوتا تو وہ 1 مہینہ پہلے سے روانہ ہوتا، یعنی کہ گویا کہ ذی القعدہ سے اسے روانہ ہونا ہوتا، یا جیسا اس کی مسافت ہوتی وہ اتنے دن پہلے روانہ ہوتا۔
تو فرمایا جو ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے. اب چونکہ ہمارے یہاں تو ایک جدید دور ہے کہ ہم بالکل جو حج کے ایام ہوتے ہیں ان میں ہی حج کی نیت سے گھر سے نکلتے ہیں. تو فرمایا جو حج کے مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو فلا رفثا، تو وہ اپنی جو ازواج ہیں، اپنی بیویاں ہیں، ان سے بیہودہ باتیں نہ کرے. یعنی ان سے جو ازدواجی تعلقات والے معاملات ہیں ان کے بارے میں گفتگو نہ کرے، ان کے قریب نہ جائے. ولا فسوقا، اور کوئی گناہ کی بات نہ کرے. گناہ تو ویسے ہی گناہ ہے، عام زندگی میں بھی انسان کو گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر حج کے مہینوں کی حرمت بیان کرتے ہوئے اور حج کی حرمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان ایام میں اور بھی تاکید کے ساتھ فرمایا جا رہا ہے کہ تم گناہوں سے بچو. ولا جدال فی الحج، اور حج کے وقت تک کسی سے بھی جھگڑا نہ کرو. جھگڑا تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر تاکیداً فرمایا جا رہا ہے کہ یہ حج کے تعظیم ہے، حج کا جو رکن ہے اس کی تعظیم ہے، حج کی ادائیگی کی. تو فرمایا ان ایام میں ان چیزوں سے بچو. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم میں جو نیک کام کرے تو اللہ اسے جانتا ہے. وتزودوا، اور زاد راہ ساتھ لے لو. چونکہ جو اس زمانے میں یمنی تھے، یمنی جو ہیں وہ کوئی ساز و سامان اپنے ساتھ نہیں لیتے تھے اور ایسے ہی حج کے لیے روانہ ہو جاتے اور یہ کہتے کہ ہم اللہ پر توکل رکھتے ہیں، اللہ ہمیں کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے. اور پھر حج کے ایام میں جب وہاں پہنچتے تو لوگوں سے مانگتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ ان سے پھر جو ہے وہ خیانتیں بھی ہوتی تھیں، لوگوں کا مال بھی غصب کر لیتے تھے. کیونکہ جب بھوک لگتی ہے یا کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے تو انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو فرمایا، ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حج کے لیے نکلو تو اپنے لیے زاد راہ لے لو، یعنی جو سفر کی ضروریات ہیں تمہارے پاس وہ مکمل ہونی چاہیے. تو اس سے پتہ چلا کہ مال رکھنا اپنے ساتھ اور اپنے ساتھ مکمل چیزوں کی تیاری کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں اتنا مال لے کر جا رہا ہوں، کیا کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ میں اللہ پر بھروسہ نہیں کر رہا. نہیں، فرمایا سامان رکھنا اور اس جو سفری معاملات ہیں، اخراجات ہیں اور جو چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی یہ رکھنا. تو فرمایا اس کا ذکر قرآن میں فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا، کہ زاد راہ لے لو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّاتِ التَّقْوَى، بے شک بہترین زاد راہ یہ تو تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. یعنی کہ جس طرح زندگی کے سفر میں انسان کو توشے کی ضرورت پڑتی ہے، زاد راہ کی ضرورت پڑتی ہے، تو فرمایا اس طرح ایک سفر آخرت کا سفر ہے، اس کے لیے جو توشہ ہے وہ پرہیزگاری ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. تو جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو ہمارے پاس جو زاد راہ ہونا چاہیے وہ تقوی کی صورت میں ہونا چاہیے. وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اور تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. اس آیت کریمہ میں حج کے ایام میں کاروبار کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن ایسے کاروبار کرنے سے اس طرح کاروبار کرنا ہے کہ جس سے حج کے جو ارکان ہیں ان میں کمی واقع نہ ہو. یعنی حج کے جو ارکان ہیں ان کی ادائیگی بھی درست طریقے سے ہو، اللہ کا ذکر بھی ہو، خوب عبادت بھی ہو. لیکن اگر وہاں پر کوئی شخص
اپنا کچھ نفع کمانا چاہتا ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے، تو اس کی اجازت دی گئی۔ تو فرمایا تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَدْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم عرفات سے پلٹو، واپس ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس۔ عرفات عرف سے بنا ہے، جس کے معنی ہے پہچاننا اور اعتراف کرنا، کیونکہ عرفات کو عرفات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر حضرت آدم اور حضرت حوا آپ کی ملاقات ہوئی تھی اور آپ نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا، تو اس لیے اس جگہ کو عرفات کہا جاتا ہے کہ اس کے معنی ہے پہچاننا۔ اور دوسرا یہ کہ اس دن آ کر مسلمان عرفات کے میدان میں اللہ کے حضور گر گراتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس مناسبت سے بھی اسے عرفات کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا جب تم عرفات سے لوٹو، یعنی کہ جب 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ ہو جائے، تو مغرب کی اذان کے بعد، یعنی مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد تم مزدلفہ کی طرف جاؤ۔ تو مزدلفہ کے قرب میں ایک پہاڑ ہے جسے مشعر حرام کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا اور وہیں پر ہی حج کا جو امام ہوتا ہے، جو حج کا بیان کرنے والا ہوتا ہے، وہ وہاں پر ٹھہرتا ہے۔ تو فرمایا تم اس کے قریب ٹھہر کر، یعنی جب تم مزدلفہ میں داخل ہو تو وادی محصر جو ہے کہ جس وادی میں اللہ کا عذاب نازل ہوا، اس وادی کے علاوہ مکمل مزدلفہ میں مسلمان جہاں چاہیں وہاں قیام کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا جب تم اس جگہ پہنچو تو اللہ کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور تم اس کا ایسے ہی ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے، بھٹکے ہوئے میں سے تھے۔ یعنی تم میں حج کے ایام میں، زمانہ جاہلیت میں، عرب جو ہے وہ بالکل اپنی طرف سے انہوں نے کچھ رسمیں بنائی ہوئی تھیں کہ جب حج کے ایام میں وہ مزدلفہ آتے تو منا سے ڈائریکٹ مزدلفہ جاتے تھے، عرفات کے میدان میں نہیں جاتے، اور پھر اس طرح دیگر ان کی بہت ساری غلط باتیں تھیں۔ تو فرمایا اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، تو جیسی ہدایت دی ہے اس طرح تم اللہ کا ذکر کرو، اگرچہ تم اس سے پہلے ضرور بھٹکے ہوئے میں سے تھے۔ ثم افیدوا من حیث افاد الناس، پھر فرمایا کہ اے قریشیوں تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو قریش والے تھے، اہل عرب تھے، ان میں سے جو قریش تھے وہ عرفات کے میدان نہیں جاتے تھے، وہ منا سے مزدلفہ جاتے تھے، اور اس کو اپنا ایک الگ سے اس کو کہہ سکتے ہیں اسپیشلٹی سمجھتے تھے کہ ہم عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں اور ہم عرفات کے میدان میں نہیں جائیں گے، بلکہ ہم مزدلفہ جائیں گے اور وہیں سے واپس اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں گے۔ تو فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں یعنی عرفات کے میدان سے تم بھی وہیں سے پلٹو۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش طلب کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پس جب تم حج کے جو مناسک ہیں، جو ارکان ہیں، وہ تم ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو تم اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ شدید ذکر کرو۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا کہ جب اہل عرب حج کر کے واپس پلٹتے تو خانہ کعبہ کے پاس
اپنے آبا و اجداد کے قصے بیان کرتے تھے، ان کی بہادری کے قصے، ان کے جو ہے وہ شان و شوکت کے قصے. تو فرمایا جب تم حج سے واپس پلٹو تو پھر تم اللہ کا ذکر کرو، اور ایسے ہی کرو جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ تم اللہ کا ذکر کرو. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، بس بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، یعنی وہ صرف دنیا کا سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا کر، صرف دنیا کا سوال کرتے ہیں. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَمِنْهُمْ، اور کوئی یوں کہتا ہے، مَن يَقُولُ، کہ جو کہتا ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. کتنی پیاری دعا ہے یہ، مختصر سی ایک دعا ہے، ایسی دعا کہ جس میں دنیا کا سوال بھی ہے اور آخرت کا سوال بھی ہے. تو فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کی کمائی سے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے حصہ ہے اس سے کہ جو انہوں نے کمایا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کا ذکر کرو گنے ہوئے دنوں میں، یعنی ایام تشریق میں، کہ منی میں ٹھہر کر اللہ کا ذکر کرو. اور ذکر اللہ سے مراد اللہ کی عبادت ہے، تکبیر کہنا ہے. تو فرمایا تم اللہ کا ذکر کرو. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، تو جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. یعنی کہ جب 10 ذی الحجہ کو حاجی منی میں آتے ہیں اور شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اس کے بعد حاجیوں کے پاس 2 دن بھی ہیں اور 3 دن بھی ہیں، یعنی 11 اور 12 ذی الحجہ، اور جو 1 دن اور رکنا چاہے تو 13 ذی الحجہ. تو 11 اور 12 ذی الحجہ کی جو رمی ہے، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، یہ ضروری ہے کہ ان ایام میں شیطان کو کنکریاں ماری جائیں گی. اور اگر کوئی شخص 13 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنا نہیں چاہتا تو وہ 12 کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے منی سے باہر نکل جائے. اور اگر کوئی شخص مارنا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے کہ وہ 13 کی بھی رمی کرے اور اس کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوں. تو فرمایا جو 2 دنوں میں، یعنی 11 اور 12 ذی الحجہ میں، فرمایا جو جلدی کر جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر، اور جو رہ جائے یعنی کہ 13 ذی الحجہ کی بھی کنکری کو پورا کرے، فلا اثم علیہ لمن اتقى، تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ جو پرہیزگاری کے لیے ایسا کرے. واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو. واعلموا، اور تم جان لو، انکم الیہ تحشرون، تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ. ومن الناس من يعجبك قوله فی الحیات الدنیا، اور بعض آدمی وہ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تجھے بھلی لگے گی. یعنی کہ یہ آیت جو ہے اخنس ابن شریک منافق کے متعلق نازل ہوئی. یہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر
بڑی ہی میٹھی میٹھی باتیں کرتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بڑھتا تھا، لیکن غائبانہ طور پر مسلمانوں میں فساد برپا کرتا اور ان کے مال و اسباب و مویشیوں کو ہلاک کرتا تھا۔ تو اس کا ذکر فرمایا کہ بعض آدمی وہ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تجھے بھلی لگتی ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ لائے، یعنی اللہ کی قسمیں کھاتا ہے کہ میں تو بڑا آپ کے لیے فکر مند ہوں، مسلمانوں کے لیے فکر مند ہوں۔ فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور سب سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو شخص آپ کے منہ پر آپ سے بڑا میٹھا میٹھا بن کر بات کرے، تو ہر میٹھا بننے والا شخص جو ہے وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ شہد کی مکھی اگر شہد دیتی ہے تو وہ اسی سے ڈنگ بھی مارتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر شہد دینے والا، ہر شہد اگلنے والا وہ صرف شہد ہی دے، ڈنگ نہ مارے، تو وہ ڈنگ بھی مار سکتا ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ ایسا شخص کہ جو تمہارے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کرے اور محبت کا دم بھرے اور حقیقت میں وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہو۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب پیٹ پھیرے زمین میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ زمین میں فساد کرے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتیوں کو اور جانوں کو تباہ کرے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ فساد سے راضی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ۔ اچھا پھر ایسے لوگوں کو اگر ہم سمجھائیں نا کہ بھائی تم ایسا نہیں کرو اور تم اللہ سے ڈرو، تو قرآن کہتا ہے ایسے لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے جو اس کی انا ہے وہ گناہ میں اور چڑھا دیتی ہے۔ اخذت العزت بالاسم، جو اس کی عزت ہے، جو اس کا اپنے اندر انا ہے، وہ اسے مزید گناہ کی طرف بڑھاتی ہے۔ فحسبہ جہنم، تو ایسے شخص کو جہنم کافی ہے۔ ولا بئس المہاد، اور یہ کتنا ہی برا بچھونا ہے۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں، اپنی جان کو بیچتا ہے اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ یہ آیت کریمہ حضرت صہیب ابن سنان رومی کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو کافروں نے آپ کا راستہ روک لیا، تو آپ نے فرمایا جب تک میری ترکش میں تیر ہے تم میرے قریب نہیں آ سکتے، اور اگر تیر ختم ہو جائیں تو پھر میں اپنی تلوار سے تم لوگوں کا مقابلہ کروں گا۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ یہ سب نہ ہو تو میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ جو مال میں مکے میں چھوڑ کر آیا ہوں تم اس مال کو حاصل کر لو۔ تو مکے جو کافر تھے مکے کے، وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ آپ کا مال لے لے، تو آپ نے اپنا سارا مال ان کو دے دیا، صرف اس لیے کہ تاکہ وہ مدینہ منورہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو سکے۔ تو فرمایا ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جن کی نیکیوں کے بارے میں رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ان کی یہ ایسی نیکی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہودیوں کے سردار تھے اسلام لانے سے پہلے، تو اس لیے آپ
جو یہودیوں پر پابندیاں تھیں کہ جیسے کہ اونٹ کا گوشت نہ کھانا، ہفتے کے دن شکار نہ کرنا اور اس طرح کی جو دیگر پابندیاں تھیں، اسلام لانے کے بعد بھی آپ ان پابندیوں کو کر رہے تھے. یعنی کہ چونکہ یہ سب چیزیں اسلام کے اندر مباح تھیں، صرف جائز تھیں، واجب یا فرض نہیں تھیں، تو آپ نے کہا کہ ان کا کرنا مجھ پر لازم تو نہیں ہے، تو لہٰذا جب میں اسلام لے آیا ہوں تو اپنے جو میرا یہودی مذہب میں جو پابندیاں تھیں اگر میں ان کو بجا لاؤں گا تو اس سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا اور یہ کرنا مجھ پر لازم بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا اور جو میرا پرانا مذہب تھا اس پر بھی عمل ہو جائے گا. تو ان کے بارے میں فرمایا کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جتنی پچھلی شریعتیں تھیں ان سب کے حکم منسوخ ہو گئے. اب اسلام میں تم داخل ہو گئے ہو تو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، کسی اور کی پیروی تمہیں نہیں کرنی. جب مسلمان ہے کوئی شخص تو پھر اسلام میں مکمل داخل ہو، اپنا حلیہ بھی اسلامی رکھے، اپنا چہرہ بھی اسلامی رکھے، اپنا لباس بھی اسلامی رکھے. آج کل ایک سوچ بن گئی ہے، ایک فکر بن گئی ہے کہ جو مولوی ہے، مسجد میں امام ہے، اسلام صرف اس کے لیے ہے. امام صاحب آپ یہ کام کر رہے ہیں، امام صاحب آپ تو مسجد کے امام ہیں، آپ یہ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ تو گویا کہ لوگ تاثر یہ دیتے ہیں کہ مسجد کے امام پر ہی اسلام پر عمل کرنا لازم ہے. یہ جو مسجد کا امام نہیں ہے وہ تو مسلمان نہیں ہے. گویا کہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں بھائی جو مسجد کا امام جیسے وہ مسلمان ہے تم بھی مسلمان. کوئی مولوی اگر اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو جیسے داڑھی رکھنا اس پر لازم ہے ایسے تم پر بھی لازم ہے. تو جیسے لباس اسے پہننا لازم ہے ایسے تم پر بھی لازم ہے. سب ایک ہی ہو، سب کے سب مسلمان ہو. تو جب اسلام میں ہو اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو اور یہ اسلام کی نعمت تمہیں گھر بیٹھے بیٹھے مل گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کی ناشکری کرو گے اور اسلام کے خلاف جو لوگ ہیں تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے اور ان کے لباس کو اختیار کرو گے، ان کے فیشن کو اختیار کرو گے، ان کے طور طریقوں کو اختیار کرو گے. نہیں، جب تم پر یہ اللہ نے کرم کیا ہے اصل تو ان لوگوں کو یاد کرو کہ جو اسلام کے ابتدا میں ایمان لائے اور کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی. تمہیں تو گھر بیٹھ کر اسلام مل گیا، تمہارے گھر کے سامنے مسجد ہے، تمہیں مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہو تو کسی قسم کی رکاوٹ نہیں، تم پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہو، تمہیں سخت دھوپ میں لباس اتار کر تمہیں زمین پر لٹایا نہیں جاتا اور نہ ہی تمہاری پیٹھ پر پتھر رکھا جاتا ہے اور تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام چھوڑ دو، بلکہ ساری آسائشیں تمہارے پاس ہیں. اس کے باوجود تم کہو کہ میں اسلام میں مکمل داخل نہیں ہوں گا اور میں تو یہود و نصارہ کے جو طور طریقے ہیں ان پر چلوں گا، مجھے اپنا لباس تبدیل نہیں کرنا، اپنے چہرے کو سنت مصطفیٰ سے نہیں سجانا، نماز کے لیے مجھے مسجد میں نہیں آنا، تو بتاؤ اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی؟ قرآن فرما رہا ہے جب مسلمان ہو، اسلام لے آئے ہو تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. یہ تو کل قیامت کے دن تم سے یہ نہیں کہے گا کہ تم نے میرے راستے کو اختیار کیا تھا، تم نے نمازیں نہیں پڑھی، تم نے روزے نہیں رکھے، تم نے اپنا چہرہ سنت مصطفیٰ کے مطابق نہیں رکھا، اپنا لباس سنت مصطفیٰ کے مطابق نہیں رکھا. وہ عورتیں کہ جو شرعی پردہ نہیں کرتی، تو تم سب کے سب تم لوگوں نے میری بات مانی تو آؤ میں تمہیں جنت کی طرف لے جاؤں. نہیں، وہ خود بھی دوزخ میں جائے گا
اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کی پیروی کی ہوگی انہیں بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ تو اگر کامیابی اور فلاح حاصل کرنی ہے تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پس اگر تم اس کے بعد پھسل گئے کہ تمہارے پاس روشن حکم آ چکا، اس کے بعد تم پھسل گئے، یعنی اس کے بعد بھی تم اسلام پر نہ چلے، فَاعْلَمُوا، تم جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، فرمایا کہ کافر اسی انتظار میں ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے چھائے ہوئے بادلوں میں اور فرشتے اتریں اور فیصلہ کر دیا جائے، یعنی کہ کافر ایمان لے کر نہیں آ رہے بلکہ وہ یہ اس انتظار میں ہے کہ کب ان پر آسمانوں پر بادل آ جائیں اور انہیں عذاب کے اثرات نظر آئیں اور فرشتے اترتے ہوئے دیکھیں، تو جب یہ معاملہ ہوگا تو پھر تو فیصلہ ہی کر دیا جائے۔ آج ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، ہمیں اسلام پر نہیں چلنا، ہمیں نمازیں نہیں پڑھنی، ہمیں اپنا حلیہ اسلامی حلیہ نہیں کرنا۔ کب کرو گے بھائی؟ ہاں اس وقت کریں گے جب موت کے فرشتے کو دیکھ لیں گے، لیکن اس وقت تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا کہ جب بندہ موت کے فرشتے کو دیکھ لے گا پھر تو اس کے پاس کوئی چانس، کوئی موقع نہیں رہے گا۔ تو موت کے فرشتے کا انتظار کیوں کرنا ہے؟ انسان کو جو زندگی کے لمحات ملے ہیں انہیں غنیمت جانتے ہوئے مکمل کا مکمل اسلام میں داخل ہو جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اگلے رکوع کی ابتدا میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ انہیں ہم نے کیسی کیسی روشن نشانیاں عطا فرمائیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے دین میں تبدیلیاں کر دی، بالخصوص وہ آیتیں کہ جو تورات میں حضور کی مدح میں تھی، ان کی صفات میں تھی، انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا۔ تو اس کا ذکر فرمایا کہ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں عطا کیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نعمت کو بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو آراستہ کر دیا گیا۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مسلمانوں سے ہنستے ہیں۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو اچھا کر کے رکھ دیا۔ آپ ذرا دیکھیں آج ہمارے معاشرے کا حال، کہ ایک مسلمان کہ جو مغربی تہذیب کو اپنائے ہوئے ہے، اور ایسا خاندان کہ جہاں کہتے ہیں جسے کہ ماڈرن ماحول ہے، مغربی ماحول ہے، اس خاندان کی شادی میں اگر کوئی مسلمان اپنا اسلامی لباس پہن کر چلا جائے، اس نے امامہ باندھا ہوا ہو، اس نے شلوار قمیص پہنا ہوا ہو، اس کے چہرے پر داڑھی سجی ہوئی ہو، تو لوگ مسلمان ہیں، خود مسلمان ہیں، لیکن ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی انوکھا شخص ان کی مجلس میں آ گئے، اور پھر بڑی تحقیر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو مولوی ہے،
کیا مولوی بن کے آ گیا. مولوی یہاں تک کہ یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر کوئی شخص تھوڑا سا مذہبی ہو جائے اور مذہبی ہونے کی وجہ سے اپنے بچے کو دینی تعلیم پڑھنے کے لیے لگا دے تو لوگ پوچھتے ہیں ارے کیا کر رہے ہو, مولوی بنا رہے ہو, کیا کرو گا, مولوی بن کے کیا کرے گا, مسجد کی امامت کرے گا, قرآن پڑھائے گا, یہ کوئی کام ہے؟ بھائی بندہ کوئی ڈاکٹر بنائے, کوئی انجینئر بنائے, کوئی دنیاوی ڈگری اس کو دلوائے تاکہ آگے وہ دنیا کے ساتھ قدم سے قدم بنا کر چل سکے. یہ ہے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا. آج مسلمانوں کے لیے بھی دنیا کی زندگی اچھی ہو گئی ہے اور وہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کہتے ہیں یہ مولوی کیا ہے, یہ تو مسجد کا امام ہوتا ہے, اس نے نمازیں پڑھانی ہے, اس کے بعد قرآن سننا ہے بچوں کا اور پھر گھر چلے جانا ہے. بولے کتنا کما لے گا مولوی بن کے, کتنا کما لے گا, 15,000 20,000 25,000 بس. نہیں, مولوی نہیں بناؤ اسے کوئی دنیاوی ڈگری دلاؤ, اسے ڈاکٹر بناؤ, اسے انجینئر بناؤ. تو کیا ہوا, وہ جو حکم کافروں کے لیے تھا کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا, آج مسلمان خود اس میں مبتلا ہے. اور جو ایمان والے ہیں, جو اسلام پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوتے ہیں, ان لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو یہ تو کافروں کی نشانی ہے کہ کسی مسلمان کا مذاق اڑایا جائے. اگر وہ اسلام پہ چل رہا ہے, اسے اللہ نے توفیق دی ہے, تو اس کا مذاق تو نہ بناؤ, اس سے تحقیر کی نگاہوں سے نہ دیکھو. تو وہ تو تم سے اچھا ہے کہ تم سے بہتر وہ اسلام پر چل رہا ہے. تو فرمایا وہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں. والذین اتقوا فوقہم یوم القیامت, اور کل قیامت کے دن جو متقی ہیں وہ ان سے بلند ہوں گے, یعنی ان کافروں سے بلند مقام پر ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. کان الناس امۃ واحدہ, اور ابتداء لوگ ایک دین پر تھے, یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک. فرمایا کہ اس دور تک سب ایک ہی دین پر چلتے تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, پھر اللہ نے انبیاء بھیجے. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں, تو اللہ نے آپ کو بھیجا مبشرین ومنذرین کے جو خوشخبری دیتے ہیں اور ڈر سناتے ہیں. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا, تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے ان معاملات میں جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں. فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ, جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ, اور کتابوں میں اختلاف نہیں کرتے مگر وہ کہ جن کو وہ دی گئی تھی بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئیں. بغیم بینہم, آپس کی سرکشی کی وجہ سے. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ, تو اللہ نے ایمان والوں کو وہ حق بات بتا دی, اس کی طرف ہدایت کر دی جس میں وہ جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ, کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ یعنی صرف کلمہ پڑھ کر تم یہ گمان کرتے ہو کہ اسلام میں داخل ہو گئے اور کوئی تم پر پریشانی نہیں آئے گی, کوئی مصیبت نہیں آئے گی, کوئی آزمائش نہیں آئے گی, اور ایسے ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے, بغیر کسی آزمائش کے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ تو فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ,
کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ابھی تم پر اگلو یعنی جو پچھلے لوگ گزر چکے ان جیسی تکالیف نہیں آئیں کہ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، کہ انہیں سختیاں پہنچی، تکلیف پہنچی اور انہیں ہلا دیا گیا، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ جو اس وقت کے نبی تھے، رسول تھے اور ان کے ساتھ ایمان والے تھے، وہ سب کے سب پکار اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمانوں کو تکلیف پہنچی اور ان پر بھوک ہوئی، سردی ہوئی، تو ان کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ جنت حاصل کرنا اتنا آسان نہیں، جنت جو ہے تلواروں کے سائے میں ہے، جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے میں ہے۔ تو کوئی شخص یہ سمجھے کہ مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں تو اتنی آرام سے زندگی گزر جائے گی، جب اسلام لائے ہو تو تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، کیونکہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے کے اندر آسائشیں نہیں ہوتی، قید خانے کے اندر آسائشیں نہیں ہوتی، اس میں تکلیفیں ہوتی ہیں، اس میں ہر چیز برداشت کرنی ہوتی ہیں۔ سلام ہو سعادتوں والے سعاد امیر محترم پر کہ کتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ اسلام کے لیے۔ ہمارے استاد محترم پر کہ کس کے لیے تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں؟ اسلام کے لیے۔ اور جتنے بھی ناموس و رسالت کے اسیر ہیں وہ کیوں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں؟ کس لیے اپنے گھر والوں سے دور ہیں؟ کس لیے اپنے بچوں سے دور ہیں؟ کس لیے اس جیل کے اندر اپنی راتیں گزار رہے ہیں؟ اسلام کی خاطر۔ تو اسلام تکالیفوں کا نام ہے۔ اگر مسلمان ہونا ہے، اسلام پر چلنا ہے اور جنت حاصل کرنی ہے تو تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ پھر ایسا نہ ہو کہ تکلیفیں دیکھے تو پھر پیچھے ہٹ جائے اور یہ سمجھے کہ اسلام آسائشوں کا نام ہے۔ نہیں نہیں، اسلام کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا ہوں گی، مشکلات برداشت کرنا ہوں گی۔ تو فرمایا کہ یہ مشکلات تو کچھ بھی نہیں ہیں، پچھلی امتوں میں جو تکلیفیں ان پر آئیں، فرمایا انہیں آریوں سے کاٹ دیا گیا، آگ میں زندہ ڈال دیا گیا، پتھر سے کچل دیا گیا، ایسی ایسی تکلیفیں انہیں دی گئیں۔ تو اس وقت اتنی تکلیف ہوئی کہ جو انبیاء نبی تھے، کہ نبی جو ہے وہ تو سب سے بڑھ کر صابرین میں سے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ سن لیں وہ لوگ کہ جو آج حکومت سنبھالے ہوئے ہیں اور انہیں حکومت ملی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ان کے پاس ہمیشہ رہے گی۔ ہمارے پاس اسلام کی پاور ہے اور اللہ کا پیغام ہے کہ الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، اور بے شک اس کی مدد قریب ہے۔ وہ ہماری مدد ضرور اللہ کے پاس سے جو ہے مدد آئے گی اور اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا۔ یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو، فللوالدین، تو وہ والدین کے لیے ہو۔ یہاں مال خرچ کرنے سے مراد نفلی صدقات ہے۔ تو فرمایا جو تم خرچ کرو والدین کے لیے، والاقربین،
اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتاما اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے۔ اصل میں بہت سے لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سا رواج ہو گیا کہ مسجد میں تو دل کھول کر دیتے ہیں کہ بھائی حاجی صاحب نے اس دفعہ لنگر میں اتنی دیگیں دے دی، حاجی صاحب کی طرف سے نیاز تھی، حاجی صاحب نے سارا محفل کا انتظام کیا۔ اچھی بات ہے کہ حاجی صاحب محفلیں بھی سجاتے ہیں، حاجی صاحب لنگر کی دیگیں بھی دیتے ہیں، لیکن حاجی صاحب کے سگے بھائی پر قرض ہے اور ان کے گھر میں 3 دن سے فاقے ہیں، اور ان کے بھائی جو ہیں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، یا ان کی بہن جو ہیں ان کے گھر میں بچوں کے پاس عید کے دن پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، حاجی صاحب انہیں نہیں دیتے۔ حاجی صاحب کے ذہن میں ایک تصور بنا ہوا ہے کہ صرف مسجد میں دیں گے تو ثواب ملے گا، اپنے رشتہ داروں کو دیں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینے میں ڈبل ثواب ہے، ایک تو اس کی مدد کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا، 2 ثواب ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ باہر مدد کرنی ہے، گھر میں جو رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرنی، ان کو نہیں پوچھنا، ان کے گھر میں جا کر نہیں دیکھنا کہ ان کے گھر میں کھانا پک رہا ہے کہ نہیں پک رہا، ان کے بچوں نے عید کے لیے لباس لیا ہے یا نہیں لیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک مسجد میں دینا چاہیے، محفل میلاد منانی چاہیے، لیکن ساتھ میں اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو نیکی کرے تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور تم پر جہاد فرض کیا گیا اور یہ تمہیں پسند نہیں تھا، یعنی تم سے ناپسند کرتے ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ تمہیں کوئی بات بری لگتی ہے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ تو کوئی بات تمہیں پسند ہو تو وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کو کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی ہے تو وہ دل میں شکوے شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یار ایسا کیوں ہو گیا، میں اچھا خاصا اپنے کام پر جا رہا تھا، یہ راستے میں ٹائر کیوں پنکچر ہو گیا، یہ گاڑی کیوں خراب ہو گئی، اتنے اچھے بھلے جا رہے تھے راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ گاڑی کا خراب ہونا، یہ ٹائر کا پنکچر ہونا آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچا رہا ہے، کسی بڑی پریشانی سے بچا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر 10 منٹ پہلے پہنچتے تو کوئی حادثہ ہو جاتا، آپ 10 منٹ بعد پہنچ رہے ہیں تو آپ اس حادثے سے بچا لیے گئے۔ تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کس طرح بچایا جا رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، 3 سال کا 4 سال کا، تو ماں اس کے ہاتھ میں چھری نہیں دیتی، اور ماں کہتی ہے کہ اس کے ہاتھ سے چھری چھین لیتی ہے، تو بچہ بھی یہی سوچتا ہے کہ میں رو رہا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود میری ماں کو مجھ پر رحم نہیں آتا، وہ مجھے چھری کیوں نہیں دے رہی، مجھے چھری دے دے تاکہ میں اسے استعمال کروں۔ تو یہی بات ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ ایسی چیز رب سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، وہ رو رہا ہوتا ہے، گر گرا رہا ہوتا ہے، مولا مجھے دے دے، مولا مجھے دے دے، لیکن وہ رب جانتا ہے کہ یہ چیز تیرے لیے بہتر نہیں ہے، اس لیے وہ تجھے نہیں دے سکتا۔ تو وہ ایک ماں جب اپنے بچے کو چھری نہیں دے سکتی تو وہ تو ماں ہے، اور وہ رب
جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، وہ کیسے یہ سوچ سکتا ہے، وہ کیسے یہ کر سکتا ہے کہ انسان کو رلائے اور اسے وہ چیز عطا نہ کرے؟ بلکہ وہ اگر کوئی چیز عطا نہیں کر رہا تو اس میں شکوہ شکایت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آج جو ہے وہ حضرت مولانا زاہد ولی سید محمد سلیمان اشرف بہاری، شیخ زکریا بخاری، علامہ سعادت علی قادری کے آراس کے دن ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، تبارکت ربنا و تعالیک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ اللہم رب اغفر وارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا واجد یا ماجد لا تزل عنا نعمتا انعمتها علینا۔ یا رب مصطفیٰ، جو کچھ ہم نے یہاں قرآن مجید فرقان حمید کا درس سنا، اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی بھی مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ مولا اس کا ثواب اپنے شائن شان عطا فرما۔ مولا اس کے صدقے ہم تمام کی بخشش و مغفرت فرما۔ مولا یہاں جتنے حاضر ہیں جن کی جو پریشانی ہے، مصیبت ہے، مولا کوئی بیماری ہے، مولا سب کی پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریوں کو دور فرما۔ مولا ہر ایک کی جلی جائز تمنا و مرادوں کو پورا فرما۔ ہم مولا کوئی مقروض ہے تو بار قرض سے نجات عطا فرما، کوئی بیمار ہے تو مکمل صحت یابی عطا فرما۔ مولا آئندہ آنے والے دنوں میں مولا ہمیں ہر قسم کے حادثات و بلیات سے محفوظ فرما۔ مولا ہمیں دین پر ثابت قدم عطا فرما، مکمل اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور ہمیں ایمان کے ساتھ شہادت بری کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے موت عطا فرما۔ مولا تجھ سے دعا مانگتے ہیں، جو کچھ پڑھا گیا اس کا ثواب اپنے شائن شان عطا فرما۔ اس کا ثواب آقائے تو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذارۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے وسیلے جلال سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام صحابیات و فراشد ممات مؤمنین اشرف مبشرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین قریبین طیبین طاہرین، تمام شہداء بدر و احد و انون کربلا بخصوص سید الشہداء سیدنا حمزہ، تمام تابعین، تابعات، تبع تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، ائمہ اہل بیت اطہار، ائمہ مجتہدین، تمام مفسرین، محدثین، معلمین، مدرسین، اولیاء، بزرگان مشائخ، بخصوص حضور غوث اعظم کے والدین، اور تیری عطا سے ہماری لاج رکھنے والے حضور سیدنا غوث اعظم کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ صدقہ حضور غوث اعظم کا قادریوں میں زندہ رکھ، قادریوں میں موت اور قادروں کے ساتھ حشر فرما۔ حضور غوث اعظم کے صدقے سے اس کا ثواب تمام اولیاء کرام، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نوادہ تقن بشر الحجویری، بابا فرید گنج، شیخ عبداللہ، شیخ غازی عبداللہ، شیخ صابی نور، بابا خوش، بابا قطب عالم شاہ بخاری، اور جتنے بھی اولیاء کرام میں شرک گربن شمار جرم جہاں کہیں وہ سب کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اعلیٰ حضرت خلفاء علیہ صاحب خلفاء محدث پاکستان علامہ شاہ احمد نورانی صدیق قاری مسلم رحمہ، علامہ سید شاہ طرب الحق قادری، مفتی اختر رضا خان صاحب، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی اور مولا ممتاز حسین قادری کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب تمام شہدائے ناموس رسالہ، شہدائے ختم نبوت، شہدائے فیض آباد کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا اس کا ثواب تمام مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات، حاضرین کے گھر والوں میں سے، دوست احباب میں سے، مولا جو ہمیں سن رہے ہیں ان کے گھر والوں میں سے جو کوئی دنیا سے رخصت ہوئے سب کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا ہر خیر مقدر فرما، ہر شر سے نجات عطا فرما۔ تمام اسیران ناموس رسالہ، بالخصوص سعادت والے سعاد امیر المحترم اور استاد محترم اور جتنے بھی مولا ناموس رسالت کے اسیر ہیں، سب کو شاندار رہائی عطا فرما۔ تحریک لبیک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ حاسدوں کے حسد اور ظالموں کے ظلم سے اسے محفوظ فرما۔ اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ مولا پاکستان میں نظام مصطفیٰ رائج فرما، اسلامی حکمران عطا فرما۔
ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.